السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 97، 98، 99 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیتیں اس سورۃ کریمہ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیتوں کے اندر مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب، جو 3 سوالات کیے تھے جس کے وجہ سے یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی، ان میں سے ایک سوال کا جواب کہ وہ آدمی جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا وہ کون ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ ذوالقرنین، جن کے 3 سفروں کا ذکر ہے یہاں پہ، اور جو آخری سفر تھا مشرق سے وہ شمال کی طرف یعنی اتر کی طرف نکلے اور وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا جو بات چیت سمجھ نہیں سکتی تھی، اور اسی جس درے کے اندر یعنی پہاڑ کے دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے وہاں پر گئے، اور جو قوم تھی ان لوگوں نے شکایت کی کہ اس درے کے پیچھے ایک ایسی امت ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ اکثر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہمارے مال مویشی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم چندہ جمع کریں گے، آپ ہمارے لیے ایک بڑی اونچی لمبی دیوار بنا دیجئے۔ سامعین اکرام، اس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، اور تاریخی کتابوں میں آپ پائیں گے کہ اس کو سد یاجوج بھی کہتے ہیں۔ یہ جو بہت اونچی لمبی اور چوڑی دیوار جو بنی، یہ کہاں کی دیوار ہے، کون سی دیوار ہے، اس کے بارے میں مورخین نے جب سروے کیا اور آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں کے جب لوگوں نے سروے کیا تو سروے کرنے سے اب تک اس روئے زمین پر 5 ایسی لمبی چوڑی دیواریں ہیں جن کو 5 مختلف بادشاہوں نے 5 مختلف ادوار میں حملہ آور قوموں سے بچنے کے لیے بنایا، جس میں سے سب سے مشہور و معروف اور سب سے لمبی دیوار جو ہے وہ دیوار چین ہے۔ چین کی دیوار آپ نے سنا ہوگا، جو اس دنیا کے عجائب میں سے ایک نمونہ ہے، ایک عجوبہ ہے۔ چین کی دیوار، چین کی دیوار کے تعلق سے آتا ہے، اس کا جو اندازہ لگایا گیا ہے تقریباً 1200 سے لے کر کے 1500 میل بالکل لمبی دیوار ہے۔ وہ 1200 سے لے کر کے 1500 میل، کلومیٹر نہیں، 1200 سے لے کر کے 1500 میل جو ہے یہ لمبی دیوار ہے، اور اس کو بنانے والے چی وانگئی فغفور چین، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 235 سال پہلے ہی اس دیوار کو بنا دیا، جو آج بھی موجود ہے۔ لیکن اس دیوار کو سد ذوالقرنین نہیں کہا جاتا ہے، حقیقت سے، حقائق سے یہ بالکل دور ہے۔ سد ذوالقرنین کے بارے میں مورخین اور خاص طور سے امام ابن خلدون جو کہ بہت بڑے مورخ ہیں اسلامی تاریخ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جبل الطائی ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کا جو پورا سلسلہ ہے اس میں ایک درہ ہے، اور اسی درے کے درمیان جو ہے یہ سد ذوالقرنین بنایا گیا ہے، جس کو حمیری بادشاہ نے بنایا۔ ذوالقرنین جو حمیری بادشاہ ہے اس نے بنایا، اور یہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، جس کو وہ کبھی بھی گرا نہیں پائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یعنی پھر ان کو یہ قدرت نہ رہی کہ وہ اس دیوار پر چڑھ جائیں یا اس دیوار کے نیچے سے سیندھ لگا دیں۔ سیندھ لگانا سمجھتے ہیں نا، دیوار کو سوراخ کر کے اس کے اندر سے گھس جانا۔ دیوار ہوتا ہے، اس کے نیچے سے سوراخ کر کے سرنگ بنا کر کے نیچے سے گھس جانا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اور دیوار پر چڑھ کر کے پھاندنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوار جو ہے وہ 29 فٹ اونچی ہے۔ دیوار جیسا کہ تاریخ کے اندر آتا ہے سد ذوالقرنین کے بارے میں، 29 فٹ اونچی دیوار ہے وہ، اور لمبائی جو ہے وہ 50 میل ہے تقریباً، اور چوڑائی جو ہے ابھی ہم لوگ یہاں 5 انچ کی دیوار بنتی ہے نا، 10 انچ کی دیوار بنتی ہے، وہ دیوار 10 فٹ کی دیوار ہے، لوہے کی دیوار ہے، 10 فٹ کی دیوار ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ لوہے کے جو ہے شیٹ کو ایک سے اوپر ایک سے پورا لگا کر کے
10 فٹ چوڑی 29 فٹ لمبی دیوار بنائی گئی اور اس پورے دیوار کو پگھلے ہوئے تانبے سے بالکل فکس کر دیا گیا کہ جس میں نہ کوئی چڑھ سکتا ہے نہ کوئی اس کے اندر سوراخ کر سکتا ہے، بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خبر دیا ہے کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یاجوج ماجوج کو بالکل اس بات کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس دیوار کو بھید دے یا اس دیوار پر چڑھ کر کے پھلانگ کر کے ادھر انسانی دنیا کے اندر چلا، حالانکہ وہ لوگ بھی انسان ہیں لیکن اس کو روک دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قصۃ یاجوج ماجوج اور صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ اس کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا رخ انور، آپ کا چہرہ بالکل سرخ اور تمتمایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ عرب کے لیے خرابی ہے۔ عرب کا مطلب، عرب جب بولا جائے تو عرب سے مراد عرب کے قوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا عربی لوگ، لیکن فصیح جو بلاغت کے ساتھ جو لفظ ہے وہ عرب ایسا کہتے ہیں، جیسے انڈین ایسا کہتے ہیں نا، پاکستانی ایسا کہتے ہیں، ویسے عرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے خرابی ہے، عرب کے لوگوں کے لیے خرابی ہے اس شر کی وجہ سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھا اور اس کے بازو والے انگلی سے ایسے حلقہ بنا کر کے دکھایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1450 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے اور عربوں کے لیے خرابی ہے۔ سامعین کرام، اس وقت ام المومنین نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی کی کثرت ہو جائے گی تو انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو دیوار ہے وہ موجود ہے، اس کو بھیدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوراخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ اس میں سوراخ کرنے کی وہ طاقت اور اس کے اوپر چڑھ کر کے اس کو پھلانگنے کی وہ طاقت یاجوج و ماجوج نہیں رکھتے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ذوالقرنین نے جو وہ دیوار بنائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ۔ اسی لیے جب اس دیوار کو بنا دیا ذوالقرنین نے تو کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ ھذا رحمت من ربی، یہ نہیں کہا کہ یہ میری ہمارے وجہ سے، یہ نہیں کہا۔ ابھی بہت سارے لوگ کچھ کر دیتے ہیں تو سوچتے ہیں میری وجہ سے ہو گیا۔ سامعین کرام، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی لوگوں کے اوپر رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے یاجوج و ماجوج اور لوگوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی۔ اور اس کے بعد کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو بالکل ڈھا کر کے برابر کر دے گا، اور وہی وقت ہوگا جب یاجوج و ماجوج نکلے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، کیا مطلب؟ قیامت آ جائے گی، قیامت کے بالکل قریب، قیامت جب آنے والی ہوگی اس کے ٹھیک قریب وہ جو دیوار ذوالقرنین ہے، سد ذوالقرنین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کمزور کر دے گا اور ڈھا دے گا۔ مطلب کوشش کرتے 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 یہ جو یاجوج و ماجوج جو قوم ہے اس دیوار کو سیدھے ڈھا دیں گے، دیوار برابر ہو جائے گا، سب کے سب نکل جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور آپ کے رب کا، یعنی میرے رب کا، ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور ایسا ہو کر کے رہے گا کہ یہ دیوار تو ابھی بنی ہے لیکن وقت آئے گا کہ اس کو بھی زوال ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی فورس، کوئی بھی پاور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اس کو عروج ملتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو زوال ہونا ہے، ختم ہونا ہے، جیسا کہ اس دیوار کے بارے میں ذوالقرنین نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا رب چاہے گا اس کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، ڈھا کر کے برابر سرابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ آگے مزید کہا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور جب وہ وقت آئے گا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ذوالقرنین نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا، اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم یاجوج و ماجوج میں سے کچھ کو چھوڑ دیں گے. دیوار گرے گی جو اتنے زمانے سے لوگوں پر حملہ کرنے والے فسادی جو قوم ہے جو ابھی رکے ہوئے ہیں، جیسے ہی ٹوٹے گا اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور وہ بعض لوگوں میں گھس جائیں گے اور گھس کر کے پوری تباہی و بربادی مچا دیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ جس دن یاجوج و ماجوج چھوٹیں گے اس دن پورے علاقے میں گھس جائیں گے اور گھس کر کے تمام مال و مویشی کو برباد کر دیں گے، تباہی و بربادی پھیلا دیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی پانی کی جگہیں ہوں گی تمام پانی کو وہ لوگ پی جائیں گے اور پانی کے لیے ہاہاکار مچ جائے گا. سامعین کرام، یہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خروج کے بعد اور قیامت کے قریب بالکل ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96-97 میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو تمام پہاڑوں اور چٹانوں سے بالکل اس طرح سے بھاگیں گے. مفسرین نے کہا کہ جیسے اونچی جگہ سے گیند لڑھکتے ہوئے آتا ہے، تمام جگہوں سے ایک بالکل ایک ہی بار میں سارے کے سارے یاجوج و ماجوج بالکل لڑھکتے ہوئے چلے آئیں گے اور آبادیوں میں گھس جائیں گے اور پورے آبادی کو تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ نے فرمایا واقترب الوعد الحق، اور آپ کے رب کا سچا جو وعدہ ہے وہ بالکل قریب ہو جائے گا. محترم سامعین کرام، یہاں پر پتہ چلا کہ وہ جو سد ذوالقرنین ہے الحمدللہ بھی موجود ہے، لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقرار نہیں رکھے گا اور یاجوج و ماجوج اس کو گرا دیں گے اور باہر آ جائیں گے اور وہ قیامت کا بالکل قریب وقت ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک دیا جائے گا. سنن نبی داؤد کتاب الادب، سنن نبی داؤد کتاب السنہ، باب ما جاء فی ذکر البعث، حدیث ہے کہ السور قرن ينفخ فیہ، سور کہتے ہیں سینگ کو، ایسے سینگ ہوگا، ایسے سینگ ہوگا اور اس میں پھونکا جائے گا اور پھونکا جائے گا تو زوردار آواز نکلے گی جس سے اس روئے زمین پر بسے ہوئے سارے لوگ پہلے سور میں مر جائیں گے اور سب کے سب زمین میں چلے جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا. اور جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو زمین کے اندر سے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو اس دنیا کی ابتدا سے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب لوگ بالکل اس طرح سے نکل جائیں گے جیسے کوئی پودا نکلتا ہے اور سب کے سب دوڑتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. سور جو ہے وہ سینگ ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب صفت القیامت والرقائق والورع کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے فرمایا کہ میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، میں کیسے سکون سے رہوں، میں کیسے خوش ہو جاؤں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا اپنے منہ کو سور میں لگائے ہوا ہے، سینگ میں لگائے ہوا ہے اور اپنے سر کو جھکائے ہوا ہے اور اپنے کان کو اللہ کے حکم پر لگائے ہوا ہے کہ جیسے ہی رب کی طرف سے حکم ہوگا فوراً سور پھونک دیں گے اور اسی وقت قیامت آ جائے گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس حالت میں آپ ہمارے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے اور ہم اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے اس وقت سور میں پھونک دیا جائے گا. اور اللہ نے مزید فرمایا فجمعناہم جمعا، فجمعناہم جمعا، فجمعناہم جمعا کا مطلب یہ کہ تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، کوئی بھی بچنے والا نہیں، کوئی بھی چھوٹنے والا نہیں. ابھی بہت سارے بڑے بڑے فیکٹریز ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ غائب بھی ہو جاتے کہ نہیں ہوتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ جو دنیا بنی ہے جب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الواقعہ میں کہا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلے اور اگلے تمام کے تمام لوگ ایک مقرر وقت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع کیا جائے گا. اور مزید اللہ نے اسی سورہ میں فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تمام کے تمام کو جمع کیا جائے گا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ
سورۃ الکہف کی آیتیں تھی، یہاں پر اسی بات کے ساتھ ذوالقرنین کا بیان بھی ختم ہو جاتا ہے اور ذوالقرنین کا قصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ باتیں اور یہ پورے قصے، حالانکہ انہوں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ذوالقرنین کے واقعے کو، ان کی صفات کو بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ مشرکین مکہ کو اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ذوالقرنین یہ بڑے ہی قداور اور انتہائی مقتدر بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی سہولیات سے نوازا تھا، ہر طرح کی طاقت و قوت سے نوازا تھا، ہر طرح کے فکر و فن سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود ذوالقرنین کفر و شرک کرنے والے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ لہذا مشرکین مکہ کو ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کی صفات سے سبق لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا